أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي وجعل منهم سهرا وأختانا وأصحابا ووزراء وجعلهم نجوم الدين إلى يوم الدين صدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین، آج 10 محرم الحرام 1447 ہجری کا یہ دن ہے. آج ماشاءاللہ ہماری اس مسجد جامع مسجد خلفائے راشدین شاہ جھولن روڈ میں ہمارے قاضی محمد طیب صاحب کی نگرانی میں ہمارے حفاظ قراء علماء نے قرآن حکیم اول سے آخر تک 2 قرآن پاک ظہر کی نماز کے بعد یہ مکمل ہوئے اور یہ ایصال ثواب ہے ہمارے امت کے ان عظیم اور بزرگ ترین ان عظیم ہستیوں کو جنہوں نے اس دین کی امانت کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کو زندگی میں عمل میں لانے کے لیے نبی کے پاک خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسلام کے غلبے کی اجتماعی جدوجہد کی، جس تحریک کی بنیاد ڈالی کہ معاشرے میں ابراہیمی اصولوں پر، ملت ابراہیمی کے اساس پر دین اسلام جو ملت ابراہیمی کا آخری ورژن ہے، کامل اور مکمل ترین پروگرام ہے، اس کو آج دنیا میں غالب کیا جائے. اللہ کے پیغمبر وہ اس دین اسلام کی اس محنت کے وہ خادم ہیں. آپ نے اپنی نبوت کا ایک دور جو ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اس کی تکمیل کی اور اپنے دور کا آغاز کیا. اس لیے اپنے دور کے آپ فاتح ہیں، اس کو کھولنے والے، اس کی بنیاد ڈالنے والے. یہ دور نبوت کا قیامت تک چلے گا. اس کا پہلا 1000 سال جس کی بنیادیں خود نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کی جماعت نے، آپ کے اہل بیت اعظام نے، آپ کے خاندان میں سے جلیل القدر لوگوں نے، آپ کی ازواج مطہرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کو انہوں نے نبی پاک سے سیکھ کر خود اس کا علم و عمل حاصل کر کے پھر اس کو اپنی زندگی اور معاشرے اور پوری دنیا کا حصہ بنایا. دنیا میں دین اسلام کی راہ میں جتنی رکاوٹیں تھیں، ظاہری، باطنی، داخلی، خارجی، اس جماعت نے
جو صحابہ کی جماعت تھی، صحابیات کی جماعت تھی، اہل بیت کی جماعت تھی، جو نبی کی جماعت تھی، انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر پوری دنیا میں اس کو انہوں نے ایک عملی طور پر، علمی طور پر، فکری اعتبار سے، علمی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس کی حفاظت کی اور اسے قائم اور دائم رکھا۔ یہ 1000 سالہ دور، جس میں پہلا دور نبوی ہے، جس میں یہ سارے لوگ مل کر کام کر رہے ہیں۔ دوسرا دور خلفائے راشدین ہے، جس میں یہ سارے صحابہ کرام مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تیسرا دور وہ صحابہ کرام کا ہے، جس میں امام حسن، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا پورا دور ہے، جس میں دین اسلام کو حدیث پاک، تفسیر قرآن اور دیگر تمام اس کی علمی، عملی اور اخلاقی تربیت کے اعتبار سے انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ محدثین، فقہاء، مفسرین، اولیاء اللہ، بزرگان دین، یہ دین کے 3 شعبے بن گئے۔ ایک الامراء اور الخلفاء کا، کہ جنہوں نے دین کے نظام کو دنیا میں قائم اور نافذ کرنا ہے۔ دوسرا العلماء اور الفقہاء کا، جنہوں نے علمی اور قانونی رہنمائی دینی ہے۔ تیسرا وہ اصحاب طریقت اور اہل احسان کا، جن کے قلوب، دل و دماغ اللہ کی محبت سے سرشار تھے۔ تو یہ صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اور ان میں اہل بیت اطہار، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں آ گئے، اور حضرت امام حسن، امام حسین، اور ان کا یہ پورا سلسلہ، اور پھر خلفائے راشدین، ان کی عملی محنتیں، صحابہ اکرام کی عملی محنتیں، جس میں اجلہ صحابہ اکرام، فقہاء صحابہ اکرام، علماء صحابہ اکرام، مفتیان اور مجتہدین اور ائمہ صحابہ اکرام، جس میں خلفائے راشدین کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں۔ اس کے بعد پھر عشرہ مبشرہ کے بعد دیگر صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، پھر اسی طرح علماء صحابہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو سعید الخدری، حضرت عبادہ ابن صامت، اسی طریقے سے دیگر جلیل القدر صحابہ اکرام ہیں، جن میں جلیل القدر اہل علم میں سے خود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں دعو فإنہ فقیہ، وہ فقیہ ہے، اس امت کے سمجھدار اور امام مجتہد ہے۔ اس اعتبار سے ان لوگوں کی دینی، علمی، تاریخی، عملی، اخلاقی، تربیتی محنت سے یہ امت وجود میں آئی، اور اس کا پہلا 1000 سال جس نے پوری دنیا کو فتح کیا، پوری دنیا کے ظالمانہ نظاموں کو توڑا، پوری دنیا کا ذہن تبدیل کیا، عمل اور اخلاق بدلے، اور ایک نیا دور علم کا، عدل کا، اخلاق کا پیدا ہوا۔ اس لیے آج ائمہ اہل بیت، امام حسن، امام حسین کو صحابہ اکرام سے الگ نہیں قرار دیا جا سکتا، اسی جماعت کا حصہ ہیں۔ صحابہ اکرام کو ان سے الگ نہیں قرار دیا جا سکتا، یہ سارے مل کر آل رسول ہیں، جس کا درود پاک میں اللہ کے روبرو دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس پوری جماعت کا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت رسول، پھر ان کے شاگرد تابعین اور تبع تابعین، ائمہ مجتہدین جو ان کے صحیح جانشین ہیں، ان کی محنتوں کو ملا کر اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑ کر، اور اللہ کے رسول کو آل ابراہیم کے ساتھ جوڑ کر، آل ابراہیم کو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑ کر، اس پورے تناظر میں
ہم اس پوری جماعت کو جماعت حق کہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے اگر تم ایمان لاؤ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ بعد میں آنے والے اگر صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کی طرح ایمان لائیں، آمنوا بمثل آمنتم بھی، اگر وہ ایمان تمہارے ایمان کی طرح لے کر آئے تو فرمایا پھر وہ لوگ کامیاب ہیں، فقد اہتدوا، انہوں نے ہدایت پائی۔ تو گویا قرآن نے صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام کے ایمان کو معیار مقرر کیا۔ یہ معیار ہے دین کا، ایمان کا، علم کا، عمل کا معیار، اور اسوہ کون ہے؟ اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کی جماعت۔ اس لیے آج بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ اہل بیت کو صحابہ سے کاٹ کر، صحابہ کو اہل بیت سے کاٹ کر، نبی پاک کو الگ کر کے وہ پیش کرتے ہیں۔ یہ بڑی غفلت ہے، یہ بڑا جرم ہے، تاریخی جرم ہے، دینی جرم ہے، علمی جرم ہے۔ اس لیے سب جڑے ہوئے نبی پاک کے ساتھ، نبی پاک مرکز اور اصل ہے، اہل بیت رسول اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اہل بیت میں سے رسول اللہ کی بیویاں، رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں رسول اللہ کی، جن سے آگے سلسلہ چلا، جس میں سے حضرت فاطمہ کا سلسلہ سب سے زیادہ بڑا، اور انہوں نے مل کر اسی طرح خاندان بنو ہاشم یا خاندان قریش، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیشن گوئیاں کی تھی کہ دنیا میں دین غالب ہوگا، ان پیشن گوئیوں کو مختلف اوقات میں تکمیل ملی۔ جس طرح دین غالب ہوا خلفائے راشدین کے دور میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، امام بخاری نے وہ حدیث نقل کی کہ جس میں فرمایا میں دیکھ رہا ہوں میری امت کے کچھ لوگ سمندری سفر پر ہیں، ملوکاً علی الاسرۃ، جو سمندر پر جا رہے ہیں جیسے بادشاہ۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ کہ حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری جنگیں لڑ کے اور بحری بیڑا پہلا تیار کر کے مدینہ کا روم کے کیسر روم کا مرکز توڑنے کے لیے جو رسول اللہ نے بشارت دی تھی، اس کے لیے پہلا قدم حضرت معاویہ نے اٹھایا اور لشکر بھیجا صحابہ اکرام تابعین کا، اور جس میں اس دور کے سارے لوگ شامل ہوئے۔ حضرت معاویہ کو خود اس کے نگران بنے اور اپنی نگرانی میں امیر بنایا، اور جماعت مرتب کی، فوج مرتب کی، جس نے کیسر روم کے شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے کردار ادا کیا، جس میں نامور صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ آج یہ لازم کر دیا گیا، عجیب سی بات ہے مسلمانوں میں، جب بھی ہم ائمہ اہل بیت کا تذکرہ کریں، امام حسن، امام حسین، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں تو اس کے ساتھ بنو امیہ کو ضرور رگڑا لگائیں، بنو امیہ کے خلاف ذہن بنائیں۔ حالانکہ سیدنا عثمان کو بنو امیہ میں سے، رسول اللہ کی 3 بیٹیاں بنو امیہ کے خاندان میں، ان کو رشتہ دیا گیا۔ پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی خلافت کو حضرت امام حسن نے تسلیم کیا، حضرت امام حسین نے تسلیم کیا، سب اہل بیت نے تسلیم کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے تسلیم کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے تسلیم کیا۔ اب ان سب لوگوں کی رائے کو چھوڑ دیا جائے؟ جب انہوں نے تسلیم کر لیا، جھگڑا ختم ہو گیا۔ اس اعتبار سے آج امت کے سامنے اس جماعت کا تذکرہ حضرت امام حسن کی پالیسی کے تحت آنا چاہیے، جو رسول اللہ نے بیان کیا اور امام بخاری نے اسے نقل کیا۔ امام حسن کو اٹھا کر رسول اللہ نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں فرمایا، ابنی ھذا سید، میرا بیٹا یہ سردار ہے، لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 بڑی عظیم جماعتوں میں صلح کرا کر، اجتماعیت قائم کر کے، یہ صلح کرنا، اجتماعیت پیدا کرنا، اپنی قوتوں کو دوبارہ منظم کرنا، انہیں ایک مرکز پہ لانا، یہ امام حسن اور حضرت معاویہ کی سنت ہے۔ انہوں نے پوری امت کو پھر جوڑ دیا۔ آج امام حسن کی پالیسی پر امت کو جوڑ کر کیوں نہیں پیش کیا جا سکتا، جو امام حسین کی پالیسی بھی ہے،
کیونکہ امام حسن حضرت علی کے بعد ان کے جانشین بنے، اور امام حسین وہ ان کے دائیں اور بائیں بازو تھے۔ ان کے دوسرے بھائی امام محمد ابن الحنفیہ جو حضرت علی کے بڑے بیٹوں میں سے بیٹے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا علم اور بڑی سمجھ اور بصیرت سے نوازا تھا، یہ سارے مل کر اہل بیت نے امت کو سنبھالا، امامت کا مرتبہ ادا کیا۔ اور امامت کسے کہتے ہیں؟ علمی رہنمائی، اخلاقی رہنمائی، ذہنی اور فکری رہنمائی، پالیسی سازی کا بنیادی عمل پیش کرنا، اس کے لیے اصول مہیا کرنا، دین اسلام کو اس کی علمی رہنمائی کے اعتبار سے دنیا میں پیش کرنا، اور امت کے اندر مالی مسائل، اجتماعی قوتوں کو منظم اور مرتب کرنا، یہی تو اہل بیت کا کام تھا۔ امام حسن اور امام حسین اور ان کے بعد آنے والے ائمہ اہل بیت نے اس کام کو سر انجام دیا۔ دوسری طرف اجتماعی، قومی، انسانی اور سیاسی معاملات ہیں، یہ ساری جماعتیں مل کر اس کو ادا کرتی ہیں۔ اس لیے اسلام کی جو پہلے 1000 سالہ دور میں فتوحات پیدا ہوئے، جس میں یورپ کے علاقے فتح ہوئے، علامہ ابن کثیر نے تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ اور اموی دور میں سب سے زیادہ فتوحات یورپین علاقے میں ہیں، کیوں کیسر کسرا کے علاقے تو خلفائے راشدین کے دور میں فتح ہو گیا، اب کیسر کے بقیہ جو علاقے تھے وہ سارے کے سارے یہ اموی دور میں فتح ہوئے۔ اس لیے تاریخ میں بنو امیہ کو ان فتوحات اسلام کی بنیاد پر ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لٹریچر مرتب کیا جاتا ہے، اور امت کو بنو امیہ کے دور سے مشکوک کیا جاتا ہے۔ اموی دور سے مشکوک کریں گے تو تدوین حدیث کو کہاں لے جائیں گے؟ فقہ کے چاروں اماموں میں سے 3 بڑے اماموں کا دور کہاں لے کے جائیں گے؟ چاروں سلسلوں کے بزرگوں کی بنیادیں تصوف میں جس نے ڈالی اس کو ہم کدھر لے کر جائیں گے؟ اس لیے آج ضروری بات یہ ہے کہ ہم تاریخ اسلام کے اس دور کو حکمت اور اجتماعیت اور جماعت صحابہ اور خیر القرون کے اصول پر آج ہم اسے پیش کریں اور اس کے لیے کردار ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے عظیم اثاثہ چھوڑا ہے، اس لیے ہمیں اہل بیت سے محبت اہل سنت کی نشانی، اہل بیت کی عظمت یہ اہل سنت کی نشانی ہے۔ صحابہ اکرام ان کی جماعت انقلابی جماعت جو دین کی ہے، جنہوں نے دین اسلام کو محفوظ کیا، ان سے محبت اور ان کی سنت اور اتباع کو پورا کرنا یہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اس لیے اسی سے اہل سنت والجماعت کا خمیر ہوتا ہے کہ یہ پہلے دور میں کوئی تفریق پیدا نہیں کرتے، کوئی پہلے دور کی نفرتیں اگلے دور میں منتقل نہیں کرتے، اگلے دور میں تعبیر صحیح پیش کرنی چاہیے۔ آج وہ لوگ جو دین کی تاریخی طور پر تعبیر غلط پیش کر کے ان سب لوگوں کو ٹکراؤ کی شکل میں پیش کرتے ہیں، وہ دین اسلام کے وہ حقیقی معنوں میں نمائندہ نہیں ہو سکتے۔ حقیقی معنوں میں نمائندہ وہ ہوگا جو آخری دور میں سیدنا امام حسن کا طریقہ کار اختیار کر کے امت کو جوڑے گا اور امت کے صحیح طریقہ کار کو پیش کرے گا، وہ صحیح نمائندہ ہوگا۔ آج الحمدللہ ہماری مسجد میں شہدائے اسلام، شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے خندق، شہدائے تبوک، دیگر شہداء جو تاریخ اسلام، تاریخ صحابہ، تاریخ تابعین، تبع تابعین، بالخصوص شہدائے کربلا جو مظلومانہ طور پر شہید کیے گئے، جن کی شہادت کی تاریخ کے حوالے سے بہت ساری تفسیرات ہیں، جس میں اس کے مختلف خل و خال کو کیسے واضح کیا جائے، یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا مجلد مسئلہ ہے، جس کے بارے میں امام اعظم امام ابو حنیفہ کی رائے وہ ثبوت کی ہے، وہی سب سے زیادہ محفوظ رائے ہے، جس کی بنیاد پر ہم تجزیہ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں اور پھر اس کا اگلا دور ہم پیش کریں۔ اس اعتبار سے اسی طرح وہ شہداء جنہوں نے پوری امت میں ہزارہ اول میں پھر ہزارہ دوم میں بالخصوص ہندوستان میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہزارہ دوم کی جو دین کی خدمات ہندوستان کے علماء بالخصوص حضرت مجدد الفسانی، پھر اس کے بعد ان کے سلسلے کے لوگوں میں سے آگے امام شاہ ولی اللہ، امام شاہ عبدالعزیز، امام شاہ اسحاق، امام حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اور اس کے بعد ان کے حلقہ فکر کے لوگ شیخ مولانا محمود اسد، مولانا رشید احمد گنگوئی،
مولانا قاسم نانوتوی، شاہ عبد الرحیم رائے پوری، اور اس کے بعد اس شیخ الہند اور خانقاہ رائے پور حضرت گنگوئی کے ان حلقوں میں سے ان اہل علم نے جو قربانیاں دی، لاکھوں کی تعداد میں 1757 کی جنگ پلاسی سے لے کر 1857 کی جنگ آزادی تک لاکھوں علماء انہوں نے قربانیاں پیش کی۔ ہندوستان کے عظیم لوگوں نے لاکھوں قربانیاں پیش کر کے آزادی کا دور زندہ کیا، جس کے نتیجے میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش امریکی اور برطانوی سامراج کی غلامی سے آزاد ہوئے، اور ان کا نظام جو آج ہم پر مسلط ہے یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم دین حق کے اس پروگرام کو آج لے کر امت کے سامنے پیش کریں تاکہ نیا دور دین اسلام کا پیدا ہو۔ آج کے جو ختم قرآن ہے، ان تمام اہل اللہ، ان تمام اکابرین امت، ان تمام شہداء اسلام، ان تمام دین اسلام کے عظیم جان باز عظیم لوگوں کے نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کی روحوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اور ان اہل حق کے اس عظیم سلسلے سے ہمیں تعلق اور محبت نصیب فرمائے، اور ان کی تمام زندگی کی کاوشوں کو مجتمع اور منظم کر کے آنے والی نسلوں کو پورا اسلام کا مکمل کامل پروگرام مرتب کر کے اسلام کو عملی زندگی کا رہنما بنانے کی اور دین اسلام کے غلبے کا ہزارہ دوم کا پروگرام مرتب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھنے کو